رزلٹ اناؤنس ہوگا اس کو پسے پوش ڈال دیتا ہے، اور وہ دنیا جو دار العمل تھی اس میں مزے اور عیش کی تلاش میں لگ جاتا ہے۔ یہ اتنی بڑی مسٹیک ہے، اتنی بڑی غلطی ہے کہ اس کی نقد سزا انسان کو یہ ملتی ہے کہ جس دنیا میں وہ سکون کی تلاش میں، عیش کی تلاش میں آخرت کو بھولتا ہے، اللہ اسے اس دنیا میں بھی سکون نہیں دیتے، نہ یہاں کا رہا اور نہ وہاں کا رہا۔ کہتے ہیں نا، کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا۔ سکون اور اطمینان اللہ نے صرف ان لوگوں کے لیے رکھا ہے جو آخرت کے متلاشی ہیں، جو آخرت میں سکون چاہتے ہیں، ان کو غریبی میں دنیا میں بھی مل جاتا ہے۔ یہ غریبی سسٹم صرف ہوٹلوں میں نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاں بھی ہے غریبی سسٹم۔ اب دو طرح کے لوگ ہیں دنیا میں، زیادہ تر تو وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی منمانی زندگی گزاری تو اس سے ہماری طبیعتوں میں سکون پیدا ہوگا، ڈپریشن ختم ہوگی، ہماری زندگی مزے کی گزرے گی۔ یہ بہت بڑی مسٹیک ہوتی ہے انسان سے، بہت بڑی بھول ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی اور جانوروں کی زندگی میں فرق ہے۔ انسان بہت ذہین ہے، جانور ذہین نہیں ہے۔ ہم اپنی زندگی کو قیاس کرتے ہیں جانوروں کی زندگی پر۔ آپ نے گائے پالی، بکری پالی، کوئی بھی جانور پالا، بلی پالی، لوگ کتے بھی پال رہے ہیں، تو ہر وقت اس کی ہر ضرورت پوری کریں گے وہ خوش رہے گا، اس کی خواہش پوری کریں گے وہ خوش رہے گا۔ جب اس کی خواہش پوری نہیں کریں گے، ضرورت پوری نہیں کریں گے، وہ آئے گا ٹینشن میں۔ یہاں سے انسان یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ میں نے گھر میں بلی پالی ہے، اسے ٹائم پہ کھانا نہ ملے، اسے یہ نہ ملے، اسے وہ نہ ملے، تو وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ تو مجھے بھی ساری چیزیں چاہیے دنیا میں، مجھے بھی کیا چاہیے، اس لیے میں بھی پریشان نہیں ہوں گا جب ساری چیزیں مل جائیں گی۔ اسے یہ نہیں پتا کہ سکون کا تعلق، بہت زیادہ تعلق انسان کی نفسیات سے ہے، اور جانور کی نفسیات میں اور انسان کی نفسیات میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ دونوں کی جو فزیکل ایک اسٹرکچر ہے نا، اس میں فرق نہیں ہے۔ فزیکل اسٹرکچر تو جانور، انسان کا، بلی کی بھی دو آنکھیں ہوتی ہیں، انسان کی بھی دو آنکھیں ہوتی ہیں۔ آنکھ کے دیکھنے کا پروسیس انسان کا بھی وہی ہے جو کتے اور بول لیں بلی کا، سننے کا، سونگنے کا، کھانے کا، وہ سارا سیم پروسیس ہے۔ کوئی ڈاکٹر کہے گا نہیں سیم نہیں ہے، بھائی سیم کا مطلب یہ ہے کہ کھاتے تو وہ بھی ہیں نا، ہم بھی کھاتے ہیں، تھوڑا آنتوں کا سیٹنگ کا فرق ہوگا، لیکن اس فرق کی وجہ سے جو رزلٹ ہے اس میں تو کوئی فرق نہیں آ رہا نا۔ تو اصل جو انسان اور جانوروں کا فرق ہے نا، وہ ہے نفسیات کا، وہ ہے دماغ کا۔ کتنا آپ لوگ کے لیے میں نے آسان کر دیا لیکچر کے، دماغ بولتا ہوں تو دماغ کی طرف اشارہ بھی کر رہا ہوتا ہوں تاکہ کنفیوز نہ ہوں۔ اب ایسا نہ ہو کہ دماغ بول رہا ہوں تو شاید اس سے گھٹنا مراد ہے۔ تو فرق کس کا ہے؟ نفسیات کا۔ انسان بے انتہا ذہین ہے، اسے خوش رکھنے کے وہ فارمولے نہیں ہیں جو جانوروں کو خوش رکھنے کے ہیں۔ جانور کی جب خواہش پوری ہو جاتی ہے تو وہ خواہش مزید خواہشات جنم نہیں دیتی۔ انسان عادی ہو جاتا ہے، جس لائف اسٹائل میں کچھ دن گزارے گا اس کا تھوڑے دنوں میں عادی۔ اب اس کو سکون اور مزے کے لیے اس سے اوپر کی چیز چاہیے، اس چیز میں اس کو سکون بولو نہیں ملے گا، اب اوپر کی چیز چاہیے۔ لہذا دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ کیا کرتے ہیں بھائی، سکون اطمینان کے لیے وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں، ان سے ٹینشن برداشت نہیں ہوتی، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، جو دل چاہے کھا لو، جیسا چاہے جہاں چاہے رہ لو، وہ اپنی خواہشات کو محدود نہیں کرتے۔
لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکون کا طریقہ بتایا وہ خواہشات کو پورا کرنا نہیں ہے بلکہ خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے. خواہشات کو کیا کرنا ہے؟ کنٹرول کرنا ہے. اگر آپ نے کنٹرول کرنا شروع کر دیا خواہشات کو. اچھا اب اس میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں جو خواہشات کو کنٹرول کرنے والے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اپنی کوئی خواہش ہی پوری نہ کرو. بعض مذہبوں نے ایسا کیا نا کہ خواہشات کوئی بھی خواہش پوری نہ ہو, بس اوٹ پٹانگ زندگی گزارو آپ. اسلام نے کیا کیا بھائی؟ اعتدال بتایا. کچھ خواہشات پوری کرنی ہے, کچھ خواہشات آخرت کے لیے چھوڑ دینی ہے, اور کچھ خواہشات آپشنل ہیں, پوری کرو ٹھیک ہے, نہیں کرو گے تو ثواب ملے گا. آپ کا دل چاہتا ہے میں ہمیشہ کھاتا پیتا رہوں, اللہ کہتے ہیں نہیں, روزے زیادہ سے زیادہ رکھو تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا. رمضان کے روزے تو فرض ہیں, اس کے علاوہ بھی اللہ نے کہا کہ جتنے رکھنا چاہو رکھ سکتے ہو. تو روزہ کھانے سے خواہش پوری ہوتی ہے یا روزہ رکھنے سے؟ کھانے سے پوری ہوتی ہے نا, لیکن نفس اور انسان کا دل نہیں چاہتا کہ میں روزہ رکھوں. آج بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں کوئی شخص اللہ کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ بس مزے کی زندگی گزرتی رہے, ہر وقت کھاؤ پیو موج مستی. اس کی وجہ سے ٹینشن ختم ہونے کے بجائے ٹینشن بڑھنا شروع ہوتی ہے. ایک لذت حاصل کر لی, پھر چاہتا ہے آگے جاؤں, پھر اس سے آگے جاؤں. اور کمال کی بات یہ ہے کہ جیسے جیسے لذتوں اور خواہشات کی دلدل میں پھنستا ہے, باڈی ساتھ دینا ختم کرتی رہتی, وہ بڑھاپے کی طرف جا رہی ہوتی ہے. وسائل بڑھ رہے ہوتے ہیں, جسم میں ان وسائل سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت بڑھنے کے بجائے کم ہو رہی ہے. اکثر میں مثال دیتا ہوں, جب بادام تھے, جب دانت تھے بادام کھانے کے لیے تو بادام کے پیسے نہیں ہوتے, اور جب بادام کے پیسے آتے ہیں بادام کھانے کے لیے تو چبانے کے لیے دانت ساتھ چھوڑ دیتے. یہ انسان کی حالت ہے. لہذا آہستہ آہستہ پھر وہ کہاں جاتا ہے؟ ڈپریشن کی طرف. ہم نے بڑے بڑے غریب لوگ فٹ پاتھوں پہ سونے والے خوش دیکھے ہیں, بڑے بڑے 1000 گز کے بنگلوں میں گدوں پہ سونے والے ٹینشن میں دیکھے ہیں, اب بھی دیکھ رہے ہیں. تو یاد رکھیں یہ جو دین ہے, یہ جو مذہب ہے, صرف ہماری آخرت کی ضرورت نہیں ہے, یہ ہماری دنیا کی بھی ضرورت ہے. ابھی کچھ باؤنڈری کھینچ لیں, اپنے آپ کو باؤنڈ کر لیں اس باؤنڈری کے اندر کہ میں اس باؤنڈری کو کراس کرنے کی کوشش نہیں کروں گا, تو اللہ دنیا میں بھی سکون دے گا اور آخرت میں بھی اللہ سکون دے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا بہت زیادہ واقعہ بیان کیا, اسی وجہ سے کہ بے پناہ وسائل تھے داؤد علیہ السلام کے پاس. میں حیران ہوتا تھا کہ قرآن نے داؤد علیہ السلام کی عبادت کا بہت تذکرہ کیا ہے, حالانکہ سارے پیغمبر عبادت گزار ہوتے تھے. کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن زیادہ تر تذکرہ کس کی عبادت کا آ رہا ہے قرآن میں؟ داؤد. ذکر بھی ان کا, تلاوت بھی ان کی. وجہ اس کی یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے دولت, حکومت, عزت, شہرت یہ دوسروں سے زیادہ دی تھی. عزت تو سارے پیغمبروں کو ملی ہے, قوم کی بات ہو رہی ہے کہ مالی لحاظ سے جو عزت ہوتی ہے. ایسے میں انسان اس مال و دولت میں آ کے اللہ کو بھول جاتا ہے. قرآن کہتا ہے ہم نے داؤد سے کہا اعملوا آل داؤد الشکرا, اے داؤد ہم نے آپ کو یہ وسائل دیے. داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا پگھل جاتا ہے, زرہیں بنا رہے ہیں, جنگی ٹوپیاں بنا رہے ہیں. اتنی بڑی حکومت اللہ نے داؤد علیہ السلام کو عطا کی, پرندوں کی بولیاں سکھا دیں, اور جنگی کمانڈر. ان سب باتوں کے باوجود داؤد علیہ السلام کی رات کی نماز کی بھی فضیلت
اور داؤد علیہ السلام کے روزے کی بھی فضیلت. سب سے بہترین روزہ کس کا روزہ حدیث میں آتا ہے؟ داؤد کا. آپ سمجھتے ہیں کہ شاید داؤد علیہ السلام ایسا روزہ رکھتے تھے کہ افطاری کوئی خاص ڈش سے کرتے ہوں گے جس کی وجہ سے ان کے روزے کو سب سے افضل روزہ قرار دیا گیا؟ نا. اللہ کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤد علیہ السلام نے پوری زندگی ایسے گزاری، ایک دن روزہ اگلے دن ناغا، پھر ایک دن روزہ اگلے دن ناغا، پھر ایک دن روزہ اگلے دن ناغا، پوری لائف اس طرح گزاری. آج کوئی مالدار آدمی یہ تصور کر سکتا ہے؟ بولو کیا ہو گیا بھائی؟ ابے پیسہ کس بات کا جب روزے ہی رکھنے. لوگ کہتے ہیں نا معاذ اللہ، جو بالکل ہی ملحد کہ روزہ وہ رکھے معاذ اللہ جس کے پاس کھانے کو نہ ہو. ان کے پاس تو کھانے کو بہت تھا. رات کے بھی داؤد علیہ السلام نے 3 حصے کیے ہوئے تھے، اس میں عبادت، اور ایسی عبادت کیا کرتے تھے، ایسی عبادت، ذکر اتنے اخلاص اور اتنے درد کے ساتھ. وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ، جب اللہ کو یاد کرتے، یا جبال اوبی معہ والطیر. داؤد علیہ السلام کے لا الہ الا اللہ میں اور ہمارے لا الہ الا اللہ میں بہت فرق. قرآن کہتا ہے جب لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے، پہاڑوں سے بھی لا الہ الا اللہ کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی، پرندے سر پہ جمع ہو جاتے غول کے غول بنا کے. آج ہماری زبانوں سے لا الہ الا اللہ بھی ختم. ذکر ونس اپون اے ٹائم بزرگوں کے ہاتھ میں تسبیحات نظر آیا کرتی تھیں، اب وہ تسبیح بھی ہمارے کلچر سے، بول لو نا، شارٹ. خواتین کے سروں سے دوپٹہ شارٹ ہوا، پہلے سروں سے شارٹ ہوا، پھر مارکیٹ سے کیا ہو گیا؟ شارٹ. اب دوپٹے کے نام پہ کچھ مذاق ٹائپ کی چیزیں مل رہی ہیں. دوپٹے کا مطلب تو یہ ہوا کرتا تھا کہ سر چھپ جائے، وہ اتنے باریک دوپٹے آ رہے ہیں کہ وہ فیشن ہے. اب وہ کیا ہے؟ تو دوپٹہ شارٹ ہوا، تسبیح بھی کیا ہو گئی؟ بولو، شارٹ. ذکر کا ٹائم ہی نہیں ہے، عبادت کا ٹائم ہی نہیں ہے. رمضان میں مسجدیں بھری ہوا کرتی تھیں، لوگ صبح فجر کے بعد عصر کے بعد بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہے ہوتے تھے. اب وہ بھی گیا. روزہ گزارنے کے لیے بھی ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، موبائل میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. سکون زندگیوں میں نہیں آئے گا. تو قرآن کیا کہتا ہے کہ داؤد علیہ السلام، لحن داؤد مشہور ہے، بہت خوبصورت اللہ نے داؤد علیہ السلام کو آواز دی. اور داؤد علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ بھی، وہ فصل الخطاب، اسپیکنگ پاور، بولنے کا بہترین ملکہ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو، جب تقریر کرتے لوگوں کے دل لرز جاتے تھے. لیکن عبادت کتنی کر رہے ہیں. زکریہ علیہ السلام، قرآن کہتا ہے ہم نے زکریہ علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری سنائی. زکریہ علیہ السلام بوڑھے ہو گئے مگر آپ کے اولاد نہیں. قرآن کہتا ہے کہ محراب میں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگی انہوں نے، اے اللہ اشتعل الرأس شیباً، میرے سر کے بال بالکل سفید ہو چکے ہیں، اپنا بڑھاپا پیش کر رہے ہیں اللہ کے سامنے. حالانکہ اللہ کو تو پتا ہے نا. وامرأتی عاقر، میری بیوی کیا ہے؟ بانج بھی اور بوڑھی بھی. ولم اکم بدعاء ربک شقیا، اے اللہ میں تیری پکار سے نا امید نہیں ہوں، مجھے اولاد چاہیے. کیوں چاہیے بھائی؟ اب تو بوڑھے ہو گئے، اب تو دنیا سے جانے والے ہو، اس عمر میں بچے پالو گے؟ لوگ کہتے ہیں نا، شرم نہیں آتی 50 سال 60 سال میں شادی کرتے ہوئے بچے پالو گے اس عمر میں؟ کہتے ہیں نا کہ آپ کریں گے تو کہیں گے، ابھی تھوڑی کہیں گے. آپ کون سا کر رہے ہیں؟ اور جو خوراکیں چل رہی ہیں ان میں 60 سال میں یہ حماقت بھی، بول لو نا، نہیں کریں. جس ٹائپ کی پکوڑے اور مختلف چیزیں چل رہی ہیں نا، اس میں تو 40 سال میں پہلے کسی ڈاکٹر سے مشورہ لے لیں شادی سے پہلے. تو داؤد علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کا سر سفید ہو گیا،
اور بیوی بانجھ بھی ہے اور بوڑھی بھی ہے, اور اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں, اے اللہ میں تجھ سے نا امید نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنا دی زکریا علیہ السلام کو. جب خوشخبری سنائی ہے تو پھر کہہ رہے میرے اولاد کیسے ہوگی, میں تو بوڑھا ہوں اور بیوی کیا ہے, بانجھ ہے. بعض دفعہ انسان دعا تو مانگ رہا ہوتا ہے, جب قبول ہوتی ہے تو اس کو خود حیرانگی ہوتی ہے. تو پھر اللہ نے زکریا علیہ السلام کو کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا. زکریا اور اس کی زوجہ, ان کو ہم بڑھاپے میں اولاد دے رہے ہیں جب اولاد کا امکان نہیں ہے. کیوں دے رہے ہیں, ایسا معجزہ کیوں ہو رہا ہے؟ کانوا یسارعون فی الخیرات, یہ دونوں نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا, اور ہم سے دعائیں مانگا کرتے تھے, امید کے ساتھ بھی اور اللہ کے خوف کے ساتھ بھی. خوف کا مطلب اپنے اعمال کا خوف کہ کہیں پکڑ نہ ہو جائے قیامت کے دن, لہذا اے اللہ ہمیں اس عذاب اور پکڑ سے بچا لے, اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو معاف کر دے. اور رغبن کا مطلب جو اچھے کاموں کی توفیق مل رہی ہے ان کے اجر کی بھی امیدیں تھیں کہ اللہ ہمارے ان نیک اعمال کو قیامت کے دن ضائع نہ کرنا, ان کا اجر ہمیں دینا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ بھائی چھوٹے بچوں کو جب لایا کریں نا تو اپنے ساتھ بٹھایا کریں. جی اچھا چلیں, بچہ تو کرے گا نا, اب تار بھی کھینچے گا. بچے پہ غصہ کرنا بالکل ٹھیک نہیں ہے. بچہ کچھ بھی جب بیٹھے گا تو کچھ کرے گا, وہ اگر کچھ نہیں کر رہا اس کا مطلب وہ انسان کا بچہ نہیں. اور بچے پہ کچھ کرنا ہی اچھا لگتا ہے, وہ پٹانگ کر رہا ہو تو ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کو ویسے کنٹرول کریں جہاں ابا ہیں وہاں بیٹھے بچہ. اصل میں وہ بیان سن کے بچے تو پیدا ہو چکے ہوتے ہیں, ان کے پالنے کے لیے کہتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہی بٹھائیں گے, آپ کے مشورے پہ پیدا ہوا ہے نا, ادھر ہی بیٹھے گا, تنگ آپ کو کرے گا وہ. تو بھائی جب پیدا ہو تو پالو, پالنا بھی خود ہے, تو پالنا بھی خود ہے اس کو. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے, زکریا علیہ السلام اور ان کی زوجہ یہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی وہ بھی یدعوننا, اور نیکیوں میں ایک خاص کام اللہ سے کیا کرتے تھے, دعائیں مانگتے تھے. تو جب تک آپ اپنے آپ کو عبادت کا پابند نہیں بناؤ گے اس وقت تک سکون حاصل نہیں ہو سکتا. دو کام کرنے اپنی خواہشات کو محدود کرنے کے لیے, میں نے عرض کیا نا سکون اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک خواہشات کو لگام نہیں دو گے. کیا آپ بالکل خواہشات چھوڑ دیں؟ نہ, دو کام کرنے پڑیں گے آپ کو. ایک, حرام خواہشات کو اپنی زندگیوں سے مکمل نکالنا پڑے گا. زنا حرام, شراب حرام ہے نا, نماز چھوڑنا, بولتے کیوں نہیں یار, بول لو نا یار, یہ تو کرنا ہی ہے آپ نے, نماز پڑھنی ہے. بد نظری کرنا, بولو نا حرام, سے سکون نہیں ملے گا بد نظری کر کے, یہ دماغ سے نکال دو. ایک آدمی کہتا ہے میں جب کوئی لڑکی جا رہی ہے اس کو دیکھتا ہوں سکون ملتا ہے. ایسا ہی جیسے چرسی کو کس سے سکون ملتا ہے, چرس ڈپریشن بڑھتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں جو کافی ہے نا, چائے کی کثرت اور کافی, اس سے سکون ملتا ہے. آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں کہ ڈپریشن پیدا کرنے والی چیزیں ہیں, یہ سکون والی چیزیں نہیں ہیں. لوگ صبح شام چڑھا رہے ہیں نا کافیوں پہ کافیاں, چائے پہ چائے. زیادہ تر جذباتی یہی لوگ ہوتے ہیں, ایک دم ہائپر ہو جاتے ہیں بات بات پہ, آپ نے دیکھا ہوگا. تو عادت غلط چیز کی عادت ڈال دی نا. جو نہیں پیتے وہ تمیز سے بیٹھے ہوتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا نہیں پیئیں, وہ پیئیں نہ پیئیں وہ آپ کی مرضی, لیکن یہ جو ٹھرکی بن جاتے ہیں نا صبح شام کافیوں اور چایوں کے, یہ ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں. ان کو ہر وقت چاہیے, تھوڑی دیر کے لیے نہیں ملی تو ان کی کھوپڑی آؤٹ ہوتی ہے. یہ ڈپریشن ہے نا. اسی طرح لوگ سمجھتے ہیں سگریٹ پینے سے ٹینشن ختم ہوتی ہے. بھائی سگریٹ پینے سے ٹینشن ختم نہیں ہوتی, سگریٹ پینے سے ٹینشن بڑھتی ہے. ورنہ سگریٹ پینے والوں کے بہت اچھے اخلاق ہوتے ہیں اگر اس سے ٹینشن ختم ہوتی. اور اوپر چلتے ہیں,
چائے سے شروع کیا ہم نے, اوپر تھوڑا کافی تگڑی ہو گئی, اس کے بعد کس کا نمبر آتا ہے ٹینشن ختم کرنے میں؟ سگریٹ کا. بالکل ختم, حالانکہ ختم نہیں ہوتی. اس سے ٹینشن کیا ہوتی ہے بولو؟ بڑھتی ہے. ڈاکٹر سے پوچھ لیں آپ, ڈپریشن کی چیزیں ہیں یہ, عادت ڈال دی آپ نے اپنے دماغ کو. اسی سے خوب اچھی طرح سمجھ لو, یہ سب شریعت ان کو کی حوصلہ افزائی کرتی ہے سگریٹ مگریٹ کی. بعض علماء کہتے ہیں حرام ہے, بعض کہتے ہیں مکروہ ہے, ثواب کوئی بھی نہیں کہتا. کہ کوئی فقہ ایسا ہو کہ جس میں کوئی مکتبہ فکر ایسا ہو کہ جی اشراق کا ثواب ملے گا 2 سٹے لگانے پہ, آپ کہیں بھی نہیں ہے. تو یاد رکھو, جیسے انسان سگریٹ کا عادی ہوتا ہے, چرس کا عادی, اب اوپر چلے جاؤ, چرسی زیادہ غصے میں ہوتے ہیں. اوپر جاؤ, ہیروئن ہے, ہیروئن والا دیکھا آپ نے سکون میں, جب پی رہا ہوتا ہے اس وقت ہوتا ہے سکون میں, اس کے بعد وہ سکون میں نہیں ہوتا. تو یہ عجیب بات ہے کہ ہیروئن اور چرس تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ ڈپریشن کا ذریعہ ہے, لوگ بچاتے ہیں اپنے آپ کو. خوب سمجھ لیں, نشہ جیسے کوئی مادی چیز آپ نشے کے طور پہ لیتے ہیں, ایسے ہی کچھ عادتیں ایسی ہیں جو نشہ بن جاتی ہیں, تو وہ کام کرنے سے ان کے بھی نشہ ہوتا ہے. تو جیسے نشے والی چیزیں کھانے سے ٹینشن ڈپریشن بڑھتی ہے, ایسے ہی ان عادتوں میں پڑنے سے سکون نہیں ملتا, بلکہ ڈپریشن پیدا ہوتی ہے اور بڑھنا شروع ہوتی ہے. جو انٹرنیٹ پہ فحش فلمیں دیکھنے کے عادی ہو گئے, ٹینشن ختم نہیں ہوگی, ٹینشن بڑھے گی. جن کو بدنظری کی عادت پڑ گئی, ٹینشن ختم نہیں ہونے والی, ٹینشن بڑھے گی. جو بدکاری اور زنا کا عادی ہو گیا, ٹینشن ختم نہیں ہونے والی, ٹینشن بڑھے گی. یہ جانور نہیں ہے, یہ انسان ہے. جانور کی صلاحیتیں خواہشات محدود, انسان کی محدود نہیں ہے. انسان ذہین ہے, وہ خود سے خواہشات کو اس کا دماغ جنم دیتا رہتا ہے. ما قضى احد منها لبانته ولا انتهى عرب الا الى عربي. متنبی نے کہا کہ انسان جب بھی اس کی ایک خواہش پوری ہوئی ہے, وہ ایک خواہش پوری ہونے کے بعد ہزاروں انڈے بچے دے کے جاتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہیں بریکیں لگ جائیں گی, نہ نہ, وہ اس سے آگے کا سوچنا شروع کرتا ہے. شراب پینے والوں کو آپ نے دیکھا ہے, نارمل بہت ایک دم بہترین لائف گزر رہی ہے ان کی, وہ زیادہ ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں. جو نہیں پیتے وہ آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں. تو اسی طرح خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ نفسیاتی طور پر انسان جن برائیوں کا عادی ہوتا ہے, وہ برائیاں بھی ٹینشن ختم کرنے کے بجائے ٹینشن کو بڑھاتی ہے. اسی میں ایک موسیقی بھی ہے. موسیقی انسان سنتا ہے, بڑا مزہ آتا ہے, کہتا ہے یہ مولویوں نے خامخواہ میں موسیقی اور میوزک کو ناجائز کہا ہوا ہے, یار اس سے ٹینشن کیا ہو رہی ہے, ختم, ایسا مزہ آ رہا ہے, تھرکنے کا دل کر رہا ہے میرے بھائی. کب تک تھرکے گا, کب تک ہلے گا؟ تھوڑی دیر میں اس کا مزہ کیا ہونے والا ہے, ختم. اب پھر اس سے اوپر کی چیز چاہیے تجھے. ابھی تو لوگ بتاتے ہیں گانا 3 دفعہ سن لیا, اب مزہ نہیں آ رہا, دوسرا لگا گانا. بسوں میں ہم جاتے تھے نا, ڈرائیور سے کہتے تھے بھائی یہ والا ہی لگا رہا ہے, کوئی اور لگا نا. پھر کوئی اور لگایا, پھر کوئی اور لگایا, اس کے بعد دماغ کیا ہو گیا, عادی. اب اس کو ٹینشن ختم کرنے کے لیے پھر میوزک چاہیے, پھر میوزک چاہیے اس. یہ جو نائٹ کلبوں میں جانے والے, میوزیکل شو میں جانے والے, ان کو ٹھرک ہو جاتی ہے, نہیں جائیں ان کا دماغ خراب ہونا شروع ہوتا ہے. بھائی اپنے آپ کو روک لیتے یار اس برائی سے, ویسے ہی سکون دے دیتا اللہ تعالیٰ. ایک بات میں بتاؤں, یہ دنیا دار لوگ ہیں مولویوں کی لائف بورنگ ہوتی ہے, بورنگ. یہ آپ کو لگتی ہے, ہوتی نہیں ہے. خدا کی قسم جتنی مزے کی زندگی مولانا ٹائپ کے لوگ گزارتے ہیں نا, آپ تصور نہیں کر سکتے. میں ایک چھوٹی سی مثال سے بات سمجھاتا ہوں. وہ کئی دفعہ یہ واقعہ سنایا. پنجاب میں ہمارے کوئی ریلیٹو تھے, انہوں نے یورپ میں کسی انگریز کو اپنی شادی کی تقریب دکھائی. اس میں دکھایا کہ وہ لوگ ناچ رہے ہیں شادی میں نا, بھنگڑے ڈلتے ہیں نا شادیوں میں. تو اس گورے نے کہا کہ یہ سب نے پی بھی ہے. اس نے کہا انسان کا بچہ بنوئے, ہم لوگ مسلمان ہیں, ٹھیک ہے یہ ناچنا بھی غلط ہے, لیکن اب 27ویں رات کو توبہ کر لیں گے یہ, لیکن اتنے نہیں ہے کہ ہم کیا کریں. تو ڈانس ماسک کر رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں, لیکن یہ کہ اب شادی میں کر رہے ہیں, لیکن اتنے نہیں ہے کہ ہم پینا شروع کر دیں.
کہتے ہیں اس انگریز نے بولا کہ یار یہ اتنا بغیر پیے اتنا خوش کیسے نظر آ رہے ہیں ہمیں، جیسے سب کے چہروں پہ کھلکھلاہٹ، کوئی ادھر کلابازی کھا رہا ہے، کوئی ادھر کھا رہا ہے کلابازی اور ناچ رہا ہے، حالانکہ اس کی ہو بھی نہیں رہی، دوسرے کی شادی میں ناچ رہا ہے یار. انگریز اپنی شادی میں نہیں ناچتے بھائی، کیونکہ ان کو اپنی شادی کی بھی خوشی نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بالغ ہوتے ہی عادی ہو چکے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو میوچل انڈرسٹینڈنگ سے بچے بھی ہو گئے، شادی بھی کر لیتے ہیں، اور پھر ان کو کچھ کرنا بھی نہیں ہے نا شادی میں، بچے تمبو لگا رہے ہوتے ہیں ان کے شادی میں، خود تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں دیکھو ابھی ہمارا بھانجا ہے، اس کی شادی ہونے والی ہے، وہی نہیں یہاں پاگل کیا ہوا ہے ہمیں بھی سب کو، جلدی کرو جلدی کرو، دماغ کھایا ہوا ہے اس نے تو پٹنے والا ہے. میں سوچ رہا ہوں پکڑ کے کوڑ دوں کہ میرے بیانات کا لگتا ہے پورا اکیلے کا سارا اثر اس اکیلے پہ ہی آیا ہوا ہے. آرام سے بیٹھ جائے، جب جو ٹائم ہے دیا ہوا ہے اس پہ کر دیں گے، اور میرے ہاتھ میں تھوڑی ہے. جہاں رشتہ ہوا ہے ان کو جا کے پکڑ بھائی. مجھے کہہ رہا ہے بیان کرو، بیان جلدی 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 شادی پہ بیان کرو. انگریز میں یہ جذبات بولو نہیں ہوتے. پھر جب اس جذبے کے ساتھ شادی ہوتی ہے تو بیوی سے ٹوٹ کے محبت بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور کیا چاہیے یار، گھر میں بیوی سے عشق جیسی محبت ہو تو سکون آ گیا نا زندگی میں. گوروں کو یہ محبت نہیں ہوتی. اتنی عورتوں کو ٹرائی کر چکے ہوتے ہیں کہ چلو یہ بھی ٹھیک ہے، اور نہ عورت کو ہوتی ہے اپنے میاں سے. وہ کمپیئر کر رہی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے مناسب ہے، باقی زندگی میں بہت مرد آئے ہیں تو یہ بھی ٹھیک اچھا ہے. تو گھروں میں محبتیں نہیں ہیں بھائی. انسان کو سکون کے لیے پیسہ، صرف پیسہ نہیں چاہیے. وہ ہے نا سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا، ایک موٹیویشن اسپیکر نے کہا سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا، نیچے کسی نے لکھا یہ بتانے کہ یہ 1,00,000 لیتا ہے. سب کچھ یاد رکھو، اہل اللہ کی صحبت میں ٹائم گزارو، اللہ والوں کی صحبت میں تمہیں پتہ چلے گا کہ جو وہ زبان سے کہہ رہے ہیں خود بھی ان کا اس پر عمل ہے، پھر موٹیویشن ملتی ہے. صحابہ نے نبی کی صحبت میں وقت گزارا کہ نبی جتنی صدقات و خیرات کی ترغیب دیتے ہیں خود اس سے زیادہ اس پر عمل کرتے ہیں. نبی نے یتیم بچوں کو پالنے کا حکم دیا، ترغیب دی، خود بھی یتیموں کو پالا اپنے. حضرت ام سلمہ کے یتیم بچے نبی کی کسٹڈی میں پلے ہیں، حالانکہ گھر میں 40 دن چولہا نہیں جل رہا کھانے کے لیے، لیکن بیوہ سے شادی بھی ہو رہی ہے اور اس کے یتیم بچوں کو بھی پالا جا رہا ہے. مالداروں کے لیے ایک بہت بڑی عبرت کی بات ہے یا نہیں کہ تم کہتے ہو اس تنخواہ میں کہاں سے گزارا ہو سکتا ہے. 40 دن چولہا نہیں جل رہا گھر میں، کچھ جلانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں نا، کھانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، کھجور پہ گزارا ہو رہا ہے. اور نکاح بھی ہو رہے ہیں، شادیاں بھی ہو رہی ہیں، بچے بھی پال رہے ہیں، پیدا بھی ہو رہے ہیں، دوسروں کو ترغیب بھی دے رہے ہیں کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں کثرت سے اولاد دے اور تم سے محبت کرے. اور ایسے موقع پہ کہہ رہے ہیں جب صحابہ کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، غربت ہے. توکل سکھایا جا رہا ہے تو صحابہ نے کیا توکل. کیوں؟ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نبی بھی توکل کر رہے ہیں. ایک آدمی آپ کو ایک بات بتاتا ہے کہ اچھا انسان بن کے زندگی گزارو، پیسے پہ کبھی توجہ نہ کرو، لا 50,000 دے، میں نے تجھے اتنی اچھی بات بتائی ہے. نہیں دے گا میں یہ کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا. تو بات کہاں چلی گئی یار، گچی پکڑ کے رکھا کرو. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ اس گورے نے بتایا کہ یہ کیا کر رہے ہیں بھائی، ناچ رہے ہیں. پنجاب کے لوگ نا بڑے مستائبے بھی ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ. کو پنجاب والے نا خوراکیں ٹائٹ ہے نا، صحت اچھی ہے تو تھوڑے سے ویسے بھی بغیر وجہ کے بھی تھوڑا تھوڑا وہ میں نے دیکھا ہے کہ خوشی میں ہل رہے ہوتے ہیں. تمیز سے بیٹھنا ذرا ان کے لیے مشکل کام ہوتا ہے. تو اب کیا تھا کہ گورے نے کہا انہوں نے پی بھی نہیں. اس نے کہا نہیں. اس نے کہا یار یہ بغیر پیے اتنے خوش کیسے ہیں یار، اتنا خوش ناچ رہے ہیں حالانکہ پی بھی نہیں ہے انہوں نے. تو میں نے کہا کہ اب تب دوبارہ اس گورے سے ملاقات ہونا تو اس سے کہنا کہ آپ کو اس پہ تعجب ہو رہا ہے کہ یہ بغیر پیے خوش کیسے ہیں اور ناچ رہے ہیں. ان کو بتاؤ ہمارے ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو پینا تو دور کی بات بغیر ناچے خوش ہے. وہ آئی بس سمجھ لے، اس کو خوش رہنے کے لیے ناچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ اس پہ بھی دنیا حیران ہوتی ہے یار، یہ انٹرٹینمنٹ ان لائف میں بورنگ لائف، نہ ناچ رہے ہیں شادیوں میں، نہ کلابازیاں کھا رہے ہیں، نہ پی رہے ہیں. کیا خیال ہے؟ نہ بحریہ ٹاؤن میں ان کے پلاٹ ہیں پھر بھی خوش ہیں یار. مہنگائی بڑھ رہی ہے،
پھر بھی خوش ہیں. ایک ٹینشن ہوتی ہے آدمی کو کہ خود تو خوش ہوتا ہے, بیگم خوش رہنے نہیں دیتی مہنگائی میں. اس کا بھی حل اللہ نے بتایا ہے, وہ کبھی چھاؤں میں ملیں تو بتاؤں گا انشاءاللہ, وہ اوپنلی نہیں بتا سکتا میں. تو ایک ٹینشن وہ ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, وہ غم ہر ایک کو ملتا ہے, مل سکتا ہے, اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے. آج کل کی جو پریشانیاں ہیں نا, یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے, یہ انسان نے خود. اب دیکھو, جو ہیروئن کا اپنے آپ کو عادی بنا لے اور پھر جب نہ ملے تو ڈپریشن میں جائے, یہ ٹینشن اللہ کی طرف سے, یہ اس کی اپنی پیدا کرتا ہے, تو اپنی پیدا کرتا ہے. پھر یہ کہتا ہے یہ پتہ نہیں مولوی لوگ ہیروئن کو حرام کیوں کہ بولتے ہیں, اتنی ضروری ہے, یہ نہ ملے تو جسم ٹوٹنے لگتا ہے. او بھائی, یہ مولوی لوگ حرام نہیں بولتے, اللہ نے حرام بولا ہے اس کو, اور اسی وجہ سے بولا ہے کہ یہ حال ہوگا تیرا. تو خوب سمجھ لو, یہ جو عیاشی کے راستے ہیں, میوزیکل شو, میوزک, ڈرامے, فلمیں, انٹرٹینمنٹ, یہ وہ انٹرٹینمنٹ ہے جو آپ کی خوشیاں آپ سے چھین لیتی ہے. اکثر گلوکار اور میوزیشین جو ہیں ڈپریشن اور اسٹریس کے مریض ہوتے ہیں, اسٹریس میں ہوتے ہیں, اکثر ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں. اسٹیج پہ ان کی چہروں کی مسکراہٹوں کو مت دیکھا کرو, تکلفات ہیں. آپ سمجھتے ہو کہ جی وہ اتنا مسکرا رہے ہیں اور اتنا نائس ٹو میٹ یو اس ٹائپ کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں تو بہت خوش ہیں. او بھائی, یہ اسٹیج پہ ہے, خوش کس بات کا خوش ہے؟ سارا دن گانا سنتا رہے گا کیا؟ کیا ہو گیا بھائی؟ جیسے ہیروئن والا خوش تو ہوتا ہے نا, جب پی کے آتا ہے تو کتنا اچھا مزہ آ رہا ہے, وہ اپنی خوشی دینے کو تیار نہیں ہوتا, تو کیا سارا دن پیتا رہے گا یہ؟ ایسے ہی کیا سارا دن موسیقی سنتے رہو گے؟ تو آپ اپنے آپ کو مصنوعی خوشی کا عادی کیوں بناتے ہو؟ تو ایک کام یہ کرنا ہے کہ گناہ کے قریب بولو نہیں جانا, اپنی خواہشات کو ذبح کرنا ہے, گردن کاٹنی اپنی خواہشات کی. اس سے وقتی غم ملے گا لیکن